الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ چند خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان صاحب کی سزا معطلی، حکومت کی گرفت آہستہ آہستہ لوز ہوتی جا رہی ہے، آنے والے دنوں کے اندر مزید مسائل کے اندر گھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ عدالتی معاملات کس طرف کو جاتے ہوئے پاکستان کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر سب سے بڑی خبر جو آج کے دن کی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو توشہ خانہ کے اندر سزا تھی، وہ اس کا کیس لگا ہوا تھا جناب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب ان کے پاس، اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ان کی عدالت کے اندر یہ کیس لگا ہوا تھا، اور اس کے اوپر بیرسٹر علی ظفر صاحب نے آج اس کے متعلق دلائل دیے ہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے بیرسٹر علی ظفر صاحب سے کہا کہ آج صرف سزا معطلی کے اوپر آپ اگر دلائل دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کیس جو ہے پھر آگے چلایا جائے گا۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب کے دلائل مکمل ہونے کے بعد جب معزز چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں انہوں نے سوال کیا اٹارنی جنرل صاحب سے کہ کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے، جناب منصور انور صاحب جو ہیں وہ نیب اور حکومت پاکستان کی طرف سے وکیل تھے، انہوں نے کہا کہ سزا معطلی عمران خان صاحب کی بنتی ہے، اس کے اوپر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہیں انہوں نے جو فیصلہ وہ سنایا اور عمران خان صاحب کی سزا توشہ خانہ کیس کے اندر معطل کر دی۔ بشرا بی بی صاحبہ ان کی سزا معطل ہو گئی۔ کل کے دن جو ہے سائفر کیس جو ہے وہ ایک اہم سماعت ہے، جو بہت بڑی سماعت ہے۔ کل بیرسٹر سلمان صفدر صاحب جو ہے وہ سائفر کیس پر وہ بحث کریں گے، وہ بھی تقریباً تمام کیس جو ہے وہ مکمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عدت کیس جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اگر اس کے اوپر سماعت ہوگی تو فوری طور پر وہ کیس ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آج بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہے انہوں نے پھر جب یہ فیصلہ آ گیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کل کا سائفر کا کیس جو ہے اس کا فیصلہ بھی آ جائے گا۔ امید کی جاتی ہے کہ معزز عدلیہ جو ہے جس طرح انہوں نے آج حکم دیا، جس طرح معزز عدلیہ نے آج عمران خان صاحب کی رہائی کا حکم دیا، کل اگر سائفر والے معاملے کے اندر بھی عمران خان صاحب کو کچھ ریلیف مل جاتا ہے تو عمران خان صاحب کا عدت کیس اس میں بھی پھر ریلیف ملتا ہوا نظر آئے گا۔ جس طرح علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب عید سے پہلے جو ہے وہ زمان پارک یا بنی گالہ آ جائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بڑی ایک دوسری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک کمیشن بنایا گیا تھا جس کی سربراہی جو ہے جناب ریٹائرڈ چیف جسٹس تصدق جیلانی صاحب جو ہے انہوں نے کرنی تھی۔ پھر اس کے متعلق جو 6 ججز کے متعلق جو ایک کمیشن بنایا گیا تھا، اس کے متعلق آج جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ سابقہ چیف جسٹس تصدق جیلانی صاحب جو ہیں انہوں نے حکومت پاکستان کو اور معزز عدلیہ کو ایک لیٹر لکھا۔ لیٹر لکھنے کے بعد انہوں نے تمام باتیں جو ہیں وہ ان سے آگاہ کر دیا کہ یہ کیس میرے سننے کا نہیں بنتا۔ یہ معزز عدلیہ کی طرف انہوں نے اپیل کیا، سپریم کورٹ کے جناب معزز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو انہوں نے اپیل کیا اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اپنا کو بینچ تشکیل دے یا چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ خود سربراہی کر کے اس کیس کو سنیں۔ جب یہ تصدق جیلانی صاحب جو ہیں سابق چیف جسٹس انہوں نے جس وقت یہ میسج کنوے کر دیا لیٹر کے ذریعے، تو پھر اس کے بعد جو حالات و واقعات جو نقشہ تبدیل ہو گیا، اور نقشہ تبدیل ہونے کے بعد پھر معزز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر 7 رکنی لارجر بینچ بنایا۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس کے متعلق جو رد عمل دیا، انہوں نے کہا کہ 12 رکنی لارجر بینچ بننا چاہیے اور پھر جو ہے معاملات جو ہے ان کو ہینڈل کیا جائے۔ باقی انہوں نے کچھ عذر جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب یا دیگر جج صاحبان کے متعلق جو ہے وہ اٹھایا، کیوں ان میں کچھ جونیئر ججز جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں۔ تصدق جیلانی صاحب نے جو معزز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ بیسیکلی حکومت پاکستان نے کمیشن بنایا اور جو اس کے متعلق ٹی او آر سے وہ سیٹ کر دیے، یعنی خود ہی جج اور خود ہی منصف بن گئی حکومت پاکستان۔ تصدق جیلانی صاحب کے بیٹے نے بھی اس کے اوپر اعتراض اٹھایا تھا، 300 لوگوں نے 300 بڑے وکلا جو ہیں انہوں نے اعتراض اٹھایا تھا۔ جو کل کا دن گزرا اس میں لاہور میں ایک بڑا کنونشن ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر سخت سٹانس لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج اسمبلی کے اندر بھی انہوں نے یہ دھما چوکڑی جو ہے مچائی ہے قومی اسمبلی کے اندر، اور بھرپور طریقے سے احتجاج بھی کیا اور کارروائی جو ہے وہ چلنے نہیں دی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف نے۔ آج عمران خان صاحب نے جب ملاقات ہوئی ہے اڈیالہ جیل کے اندر، علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ جا کر ملے ہیں، اور علی امین گنڈا پور صاحب کی ایک تو وہ جو ان کے اوپر جو دوبارہ جو ہے وہ کیس درج کیا گیا تھا وہ ختم کر دیا گیا۔ ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو ضمانت مل گئی۔ ضمانت ملنے کے بعد وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ اڈیالہ جیل کے اندر آئے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ چند اور ساتھی جو پاکستان تحریک انصاف کے وہ ملے ہیں، کچھ وکلا ملے ہیں، اور ان کے ملنے کے بعد عمران خان صاحب نے جو آج میسج دیا ہے وہ انہوں نے گائیڈ لائن دی ہے کہ عید کے بعد فوری طور پر پاکستان تحریک انصاف ایک بڑا احتجاج کا اہتمام کرے اور لانگ مارچ کرے۔ اب وہ لانگ مارچ
کس طریقے کا ہوگا۔ جس وقت یہ میں ویڈیو کر رہا ہوں اس وقت رؤف حسن صاحب، خالد خورشید خان صاحب اور اس کے علاوہ دیگر جو شرکا تھے وہ اس میں اپنے جو ہے وہ نکات پیش کر رہے تھے۔ اس اجلاس کے اندر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ لانگ مارچ کو حتمی شکل کس طریقے سے دینی ہے، کیا لانگ مارچ جو ہے وہ پورے پاکستان سے اسلام آباد کی طرف موو کرے گا یا کسی اور جگہ پر اس کا جو سلیکشن کی جائے گی یا ہر شہر کے اندر وہ دھرنا دیا جائے گا۔ یہ عمران خان صاحب کی ہدایت پر انہوں نے لائحہ عمل تیار کرنا اور آنے والے دنوں کے اندر بات کو جو ہے وہ اوپن کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ حماد اظہر صاحب جو گزشتہ کئی ماہ سے روح پوش تھے، ان کی ضمانت ہوئی ہے پشاور ہائی کورٹ سے اور وہ منظر عام پر آئے ہیں۔ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ منظر عام پر آئے ہیں، موجود پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہاں سے ریلیف ملا ہے۔ جس وقت علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہو رہی تھی عمران خان صاحب پہ، وہاں پر بیرسٹر گوہر صاحب بھی موجود تھے جو پاکستان تحریک انصاف کے کیئر ٹیکر چیئرمین ہیں، وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ پھر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی جو لانگ مارچ کے متعلق عمران خان صاحب نے جو حکم صادر کیا اس کے اوپر منوان عمل کیا جائے گا۔ عمران خان صاحب نے جس طرح لانگ مارچ کے متعلق جو احکامات جاری کیے ہیں اور جس طرح معزز جج صاحبان جو 6 جج صاحبان ہیں ان کی بات جو جس طریقے سے وہ سکینڈل بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر وکلا تنظیمیں جو وہ کھڑی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہ سب چیزیں ایک کرائسس کی طرف جا رہی ہیں جو IMF کے ساتھ یہ معاہدہ کرنے کے چکر کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ جس طریقے سے چائنا کو بیک فٹ پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی، IMF ڈلوانا چاہتی ہے۔ یہ انہوں نے جو ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ انہوں نے لکھ کر دے دیا ہے کہ چائنا کو کوئی فنڈ نہیں جاری کیے جائیں گے، سی پیک پر کوئی کام نہیں کیا جائے گا، جو ذرائع کے مطابق خبر ہے۔ اور انہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو شرط شرائط IMF لگانا چاہتی پاکستان کے اوپر، جس طریقے سے پٹرول اب مہنگا کیا گیا، ڈیزل مہنگا کیا گیا اور بجلی مہنگی کی گئی، گیس مہنگی کی گئی، اب اس کے متعلق جو بڑے بڑے جید صحافی ہیں پاکستان کے جو دور اندیش نظر رکھتے ہیں سیاست کے اوپر، ان کی بڑی سوچ بچار ہے، وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کو ضرورت ہی نہ پڑے ان کے متعلق کوئی لانگ مارچ کرنے کی یا دیگر کوئی بات چیت کرنے کی۔ اب عوام کا جو پیمانہ ہے صبر کا وہی لبریز ہو جائے گا۔ اتنی مہنگائی اور کی جائے گی، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ جو ان کے جہاں جہاں ان کے اپنے لوگوں کے کاروبار ہیں ان کو ٹیکس سے مستثنا قرار دیا جا رہا ہے، جتنا برڈن جتنا بوجھ ہے وہ پاکستانی عوام پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی لیے عمران خان صاحب کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ حکومت یعنی یہ کمپنی جو ہے یہ کمپنی جو نہیں چلے گی، جون کا بجٹ جو ہے ان سے پیش کروایا جائے گا۔ اور جس طریقے سے عمران خان صاحب کے کیسز کے اندر ریلیف ملنا شروع ہو گیا، جس طریقے سے امریکہ کے اندر ٹرمپ آگے آتا ہوا نظر آ رہا ہے، پاکستان خطے کے اندر اپنی پالیسی بھی بدلے گا اور پاکستان یہ جو IMF یا جو کچھ امریکہ ڈیمانڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور لیکن پیسہ نہیں دے رہا، اس کے اوپر جو ہے پاکستان کے طاقتور حلقے وہ بھی سوچ بچار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پاکستان کے دوست ممالک وہ بھی سوچ بچار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان کی بقا اسی میں ہے کہ امریکہ کی کشتی کو چھوڑ کر پاکستان واپس چائنا کی طرف جائے، رشیا کے ساتھ روابط اپنے رشیا کے ساتھ مراسم جو ہے وہ بہترین کرے۔ اور میری اکثر ویڈیو کے اندر میں نے یہ بات کہی ہے کہ عمران خان صاحب کی ضرورت اس وقت ہونی جب سب دروازے بند ہو جائیں گے۔ جو کچھ امریکہ ان کے ساتھ کھیل کھیلنا چاہ رہا ہے یہ کھیل سکتے ہیں بھارت کے ساتھ۔ جب 76 سال کی ان کی جو آپس کی چپکلش ہے وہ کس طریقے سے عوام ہضم کرے گی، کس طریقے سے وہ جو ملک ہے جس کے متعلق عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے اللہ کو جان دی ہے، اس معاملے کے اوپر پاکستان کے اندر کون سی حکومت ہے جو وہ سٹانس لے گی۔ اور اس کے علاوہ جو معاشی اشاریے معاشی حالات جو ان کی حالات کہ یہ معیشت کو کنٹرول کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، جو ان کے آپس کے اندر دراڑیں ہیں وہ اب کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ان کے لیے ایک وبال جان بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور آنے والے دنوں کے اندر یہ کھیل بگڑتا ہوا نظر آئے گا، جس کو میں عرف عام میں کہتا ہوں یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ آج معزز عدلیہ نے ایک اور حکم صادر کیا، آج دن تھا ویسے عمران خان صاحب کا، عمران خان صاحب کو آج توشہ خانہ کیس کے اندر ریلیف ملا، اس کے ساتھ ساتھ رہائی کا حکم ملا۔ آج بیسیکلی آج دن تھا عمران خان صاحب کا، آج توشہ خانہ والا کیس جو ہے وہ منطقی انجام کو پہنچتا ہوا نظر آیا، عمران خان صاحب کی رہائی کا حکم ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بڑا فیصلہ جو ہے معزز عدلیہ نے دیا، جو اڈیالہ جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ جیل صاحب ہیں جن کے اوپر 2-3 دفعہ جو ہے توہین عدالت کا جو ہے وہ نوٹس جاری ہو چکا ہے، ان کے متعلق احکامات معزز عدلیہ نے جاری کیے ہیں، جس کے تحت اب بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں ان کو ہفتے میں 1 دن عمران خان صاحب سے ملنے کی
اجازت دی گئی ہے اور اس پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سنی تحریک کونسل نے مخصوص نشستوں کا فیصلے کے متعلق جو پشاور ہائی کورٹ نے دیا تھا اس کو آج سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ سنی تحریک کونسل، یا یوں کہہ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی بی ٹیم جو ہے سنی تحریک کونسل، اس نے جو ہے وہ ایک ایسا اقدام اٹھایا جو خاموشی تھی بہت دنوں کی کہ پاکستان تحریک انصاف کو رابطہ کرنا چاہیے تھا، سنی تحریک کونسل کو رابطہ کرنا چاہیے تھا۔ تو آج سنی تحریک کونسل کے وکلاء نے جو ہے وہ رابطہ کر لیا معزز سپریم کورٹ سے مخصوص نشستوں کے متعلق۔ آج پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کے اندر ایک مسودہ پیش کیا جس کے تحت ججز کی تقرری اور جو الیکشن کمیشن صاحب ہے ان کی تقرری کے متعلق TOR سیٹ کرنے کے متعلق یہ مسودہ پیش کیا، جس میں پاکستان تحریک انصاف نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ جج صاحبان کی تقرری جو ہے وہ جیسے CSS کا امتحان ہوتا ہے، مقابلے کا امتحان، اس طریقے سے جو وکلاء یا جو لوگ بھی اس میں خواہش مند ہوں وہ اس طریقے سے اپنا امتحان دیں۔ جو ٹاپ کے لوگ ہوں گے ان کو جو ہے معزز عدلیہ کے اندر جو اسامیاں خالی ہوتی ہیں وہاں پر جج تعینات کیا جائے۔ یہ کرائٹیریا ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور دیگر جگہ پر بھی اپلائی ہوگا۔ اگر یہ آئین اور قانون کے تحت اگر دیکھا جائے تو بہت اچھا فیصلہ ہے اور اس کو مل جل کر جو ہے پاس کرنا چاہیے۔ اسی طرح الیکشن کمیشن صاحب کے متعلق بھی جو ہے انہوں نے کچھ جو ہے تجاویز جو ہے حکومت پاکستان کو پیش کی ہیں، کیا حکومت پاکستان اس کو مانتی ہے یا نہیں مانتی۔ عالیہ حمزہ اور صنم جوید جو کئی ماہ سے کوٹ لکھپت جیل کے اندر موجود ہے، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی بہت ساری خواتین جو قید ہے، جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی موجود ہے اور بہت ساری اور دیگر ہیں۔ جب ان کو معزز عدلیہ کی طرف سے جو ریلیف مل گیا لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے، تو فوری طور پر میاں والی کے اندر ایک مقدمہ جو ہے وہ تیار کیا گیا۔ تیار کرنے کے بعد اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو پولیس ہے وہ وہاں پر پہنچ گئی۔ جو ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ آج 5 دن ہو گئے ہیں وہ وہاں پر موجود رہی۔ آخر کار جو ذرائع کے مطابق خبر ہے عالیہ حمزہ اور صنم جوید کو اب میاں والی کی پولیس جو ہے وہ گرفتار کر کے وہ میاں والی لے گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ خورشید شاہ صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے بات چیت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بیک ڈور چینل پر پاکستان تحریک انصاف کو اس بات پر قائل کیا جا رہا ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے بعد وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرے اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف مل کر جو ہے یعنی جس طریقے سے وہ پہلے عدم اعتماد آئی تھی اب اس وقت بھی عدم اعتماد لائی جائے، اور حکومت کی اکثریت جو ہے پیپلز پارٹی کی وجہ سے اور پاکستان تحریک انصاف اور پیپل پارٹی اگر مل جائے یا ان کے معاملات آپس میں طے ہو جائیں تو پھر یہ حکومت صاحبہ جو ہے وہ گر جاتی ہے اور گرنے کے بعد یہ گھر کو واپس چلی جائے گی۔ پاکستان پیپل پارٹی یا تو وفاق کے اندر اپنا وزیر اعظم بنا لے گی یا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا جو ہے وزیر اعظم لے کر آئے گی۔ یہ بات ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ پہلے بھی جو ہے وہ اس معاملے پر غور کیا گیا اور غور کرنے کے بعد بارہا دفعہ جو ہے وہ کوشش کی گئی عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کرنے کے متعلق، مگر عمران خان صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ جو ذرائع کے مطابق خبر ہے پیپل پارٹی کے علاوہ 5 لوگ اور عمران خان صاحب سے مل کر آئے ہیں جو کچھ ڈیل ڈال کی بات کرنے کی کوشش کی ہے، مگر عمران خان صاحب نے ان 5 میں سے 2 آدمی سے ملاقات کی ہے، 3 کو انہوں نے کوڑا چٹا جواب دے دیا، ان سے ملاقات انہوں نے نہیں کی۔ جو 2 آدمی ذرائع کے مطابق ملے ہیں ان کو انہوں نے جو میسج دیا، انہوں نے کہا کہ میرا مینڈیٹ پورے کا پورا واپس کیا جائے، جتنے میرے پارٹی کے لوگ اس وقت جیلوں کے اندر ان کو رہا کیا جائے، لیکن میری سب سے پہلی اور آخری ڈیمانڈ یہ ہے میں کمپرومائز نہیں کروں گا، میں آپ کی بات تب سنوں گا جس وقت میرے جو پارٹی کے لیڈران جو قید ہیں، جو خواتین قید ہیں، جو میرے ورکرز قید ہیں، ان کو رہائی دی جائے اور اس کے علاوہ میرا پورا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ اب پورا مینڈیٹ اگر واپس کرتے ہیں تو 179 نشستیں قومی اسمبلی کی، پنجاب کی 100 سے اوپر پنجاب کی KPK کی، اور اس کے علاوہ جو MQM ہے وہ تو پھر گئی سمندر کے اندر۔ اسی طرح جو وفاقت کے بادشاہ وہ بھی گئے سمندر کے اندر، اور یہ جو مسلم لیگ ہے یہ بھی گئی کہیں اور جگہ پر چلی گئی۔ تو پھر پاکستان تحریک انصاف تو پھر وہ حکومت بنائے گی۔ کیا زرداری صاحب ان کے ساتھ مفاہمت میں ساتھ پورا دیں گے یا نہیں دیں گے، یا اپنا خواب، اپنے دل کی خواہش بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے کا خواب وہ پورا کریں گے؟ نواز شریف صاحب کا آنے والا وقت کس طرح گزرے گا؟ یہ جو حکومت ہے کن مسائل کے اندر پھنستی ہوئی نظر آئے گی؟ جو اس وقت مہنگائی ہے وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، لیکن پاکستان پیپل پارٹی جو ان کے ساتھ آنے والے وقت کے اندر کرے گی
وہ بھی یہ یاد رکھیں گے زرداری صاحب اپنے تمام بدلے جو ہے وہ پورے کریں گے